جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ایسے کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم وقف صحیح نہیں کرتے۔ تو چلتے ہیں، ہم نے ان مقامات کو دیکھنا ہے اور انہیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت موجود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 88 آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تا کی آواز کو ان مائنر کوانٹٹی آپ نے شو کروانا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ تا کی آواز آپ نے وقف کی حالت میں ظاہر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، آپ اچھے سے سن لیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت کیا ہے، قل انما انذركم بالوحی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یا کے اوپر یا نیچے اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وقف کی حالت میں آپ نے حرکت کو ختم کر کے یا کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت تو ختم ہو جائے گی لیکن یا کی آواز وقف کی حالت میں ظاہر کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں، اچھے طریقے سے سنیے گا۔ قل انما انذركم بالوحی، بالوحی، دیکھیں یہ جو یا کی زیر تھی وہ ہم نے وقف کی حالت میں ختم کر دی لیکن یا کو پھر بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں سیم ٹو سیم وہی رول ہے، یا کے اوپر سٹاپ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی میں اگر اس کو پڑھوں گا، اس کے اوپر وقف کروں گا تو میں نے پڑھنا ہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، احسن مثوائی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو سین کی سیٹی ہے نا، یہ نہیں نکالنی آپ نے، اور یا کی آواز کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، مثوائی، کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیں سورہ رحمان کے اندر ایک آیت آپ کو ملتی ہے، کل یوم هو فی شأن، شین کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے تو جزم کی صورت میں یہ الف حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس حمزہ کے ساتھ حرف ملتا ہے تو ایک جرکنگ ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے، یعنی ایک جھٹکے والی آواز پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح پڑھیں گے، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، ٹھیک ہے۔ تو ایک جھٹکے کی سی آواز، ایک جرکنگ ساؤنڈ یہاں پر کریٹ ہوگا۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی قرآن پاک کے اندر نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اس نون کو نون مشدد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ تو اگر نون مشدد درمیان میں آ جائے تب بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، اگر وقف کی حالت میں نون مشدد ہو تب بھی آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ آیت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، سورہ رحمان ہی کی آیت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم، انس قبلہم ولا جان، دیکھیں نون مشدد ہے، وقف کی حالت میں ہے لیکن ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، ولا جان، یہ 5 مقامات آپ کو قرآن پاک میں کس جگہ پہ ملیں گے، سورت کا نام اور آیت کا نمبر میں نے آپ کی اسکرین پر مینشن کیا ہوا ہے۔ آپ اسے دیکھیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اسے ہو سکے تو حد الوسع لوگوں تک شیئر کریں
اور ان کے ساتھ اس کا ویسے ہی تذکرہ کریں، یہ آپ کے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا اور ہمارے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا۔ قرآن پاک کا پڑھنا، کسی کو پڑھانا، آگے پہنچانا